اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر گروہ سے، ہر فرقے سے کچھ مخصوص لوگ کیوں نہیں نکلتے، کوچ کیوں نہیں کرتے؟ کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرا سکیں جب وہ واپس پلٹیں. یعنی دین کا علم سیکھ کر جب وہ واپس اپنی قوم میں پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں. پہلی گفتگو ہے، میرے خیال سے پہلی کلاس ہے اب جو سیمسٹر نیا شروع ہوا ہے، اور خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. انسان توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. خداوند کریم ہے کہ جو صاحب ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے. خداوند کریم کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی علم حاصل کر سکتا ہے. لہذا آپ کا یہاں پر آنا کم از کم اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ خداوند کریم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. کس چیز کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا؟ کہ آپ خداوند کریم کا جو دین ہے اس کا علم حاصل کر سکیں. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا من احد منکم ما زکا منکم من احد، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور خدا کی رحمت نہ ہوتی، تو ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھ سکتا تھا. یعنی بس اوقات انسان جب دین پر عمل کرنے پر آتا ہے، نماز شب پڑھنے لگتا ہے، روزانہ کی نمازیں پڑھنے لگتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر میں بہت پارسا بن گیا، اور دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا حجاب کوئی خاتون نہیں کر رہی ہے، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بدبخت ہے اور میں کتنا خوش نصیب ہوں. جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا. ہم اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن خداوند کریم جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. تو یہ خداوند کریم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور توفیق سے فائدہ اٹھانا یہ بندے کا کام ہے. یعنی خدا کا کام ہے توفیق دینا، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اس توفیق کا فائدہ اٹھائے. بہت سے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر جن کو یہ مواقع فراہم نہیں ہیں، یا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے دروس نہیں ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر نیٹ سے یا انٹرنیٹ سے ان کے پاس مواقع نہیں ہے، بالآخر وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو قیامت کے دن مثال کے طور پر ان کا حساب کتاب بالکل جدا ہوگا، آپ کا حساب کتاب بالکل جدا ہوگا. آپ کے پاس مواقع موجود ہیں،
آپ کے پاس درس دینے والے علماء موجود ہیں، ایسے سینٹر مدارس موجود ہیں کہ جہاں پر آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال توفیق سے فائدہ اٹھانا یہ بندے کا کام ہے۔ علم کو خداوند کریم نے فضیلت دی، اور علم کے ذریعے سے ہی خداوند کریم نے صاحبان علم کو فضیلت دی۔ قرآن مجید میں خداوند کریم اشارہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار کیا ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم حمد کے ساتھ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، یعنی تیری پاکیزگی کو بھی بیان کرتے ہیں اور تیرے کمالات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں نے حضرت آدم کی ایک منقصت بیان کی اور اپنی ایک منقبت بیان کی۔ حضرت آدم کی منقصت انہوں نے کیا بیان کی کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا اور زمین پر خون بہائے گا۔ اپنی منقبت کیا بیان کی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم صبح و شام تیری عبادت میں ہیں، لہٰذا ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو خداوند کریم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم الآدم اسماء کلھا، پھر خداوند کریم نے حضرت آدم کو اسماء سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان اسماء کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ مجھے ان اسماء کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم کی خلقت ہوئی، حضرت آدم نے ابھی کوئی سجدہ انجام نہیں دیا ہے، حضرت آدم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، حضرت آدم نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی حج انجام نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم حضرت آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے اور فرشتوں پر فضیلت دے رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، کہ حضرت آدم کے پاس وہ علم ہے کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ فرشتے اللہ کی عبادت کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خضر کے قصے میں ہمیں ملتا ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، کہ حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی حضرت خضر کو پایا۔ وہ بندہ کیسا تھا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہ بندہ کیسا تھا کہ اس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت بھی عطا کی تھی اور ہم نے اپنی جانب سے اس بندے کو حضرت خضر کو علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا۔ اس کے باوجود حضرت خضر کے جن کو علم عطا کیا گیا، حضرت موسیٰ رسول ہونے کے باوجود، صاحب عزم اولو العزم ہونے کے باوجود حضرت خضر سے کیا فرماتے ہیں؟ قال له موسیٰ هل اتبعك على تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کس چیز میں؟ کہ آپ مجھے وہ چیز سکھلا دیں جو آپ کو سکھلا دی گئی ہے، یعنی آپ مجھے وہ علم دے دیں جو آپ کو دیا جا چکا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ جو علم حضرت خضر کے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا کمال کیا تھا کہ جب دیکھ لیا کہ علم نہیں ہے تو غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے کہ میں تو رسول ہوں، اولو العزم رسول ہوں، میں کیسے مثال کے طور پر حضرت خضر کی پیروی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب جان لیا کہ حضرت خضر مجھ سے زیادہ عالم ہے تو کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھلائیے وہ علم جو آپ کو دیا جا چکا ہے۔ تو یہ حضرت خضر کا قصہ۔ جناب ابراہیم کے قصے میں حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اپنے چچا سے فرمایا کہ لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں کہ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں
اور وہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ کو، کسی قسم کا نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے، فاتبعنی، پس آپ میری اتباع کریں، اگر آپ نے میری اتباع کری تو میں کیا کروں گا، اہدک الی صراطا سویا، تو میں آپ کو ایک انتہائی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے جس چیز کے ذریعے سے استدلال قائم کیا وہ کیا کیا کہ میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، لہذا علم صاحب علم کو باشرف بھی بناتا ہے، بافضیلت بھی بناتا ہے۔ اگرچہ کہ خداوند کریم نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند کریم نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، کیسے نکالا، تمہاری حالت کیا تھی، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی ہم نرے جاہل تھے اور ابھی بھی جاہل ہیں، یعنی کسی کو نہیں پتا کہ ہم اگر اپنی ماں کے شکم میں تھے تو کس حالت میں تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ خداوند کریم کہتا ہے کہ تم جاہل خلق ہوئے ہو، لیکن اسلام کی نگاہ میں جاہل خلق ہونا عیب نہیں ہے، جہالت پر یہاں سے چلے جانا عیب ہے، یعنی جاہل پیدا ہونا اور جاہل مر جانا یہ عیب ہے انسان اسلام کی نگاہ میں، ورنہ تو خداوند کریم خود کہہ رہا ہے کہ تم سب کو ہم نے جاہل خلق کیا ہے۔ تو جاہل ہم خلق ہوئے ہیں، لیکن جاہل خلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کریم نے تمہیں اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاہل رہو گے، بلکہ خداوند کریم اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، خداوند کریم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، اور پھر خداوند کریم نے تمہارے لیے کیا قرار دیے، سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا، والافئدہ یعنی قلوب کو قرار دیا، یہاں پر افئدہ سے مراد عقل ہوئی ہے، یعنی تمہارے لیے عقل کو قرار دیا، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر گزار بن سکو، یعنی خدا نے تمہیں یہ صلاحیت دے کر بھیجا کہ تم جاہل تو تھے لیکن تم علم حاصل کر سکتے تھے، تمہیں عقل دے کر بھیجا، عقل کی نعمت سے نوازا، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کیونکہ جو جانور ہے وہ جس طریقے سے خلق ہوا ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے رہ رہا ہے، یعنی انسان حضرت آدم کے دور میں اپنے جسم کو کس چیز سے ڈھانپتا تھا، پتوں سے۔ انسان حضرت آدم کے دور میں کہاں رہتا تھا، مثال کے طور پر غاروں میں، جنگلوں میں مثال کے طور پر، لیکن اس عقل کی وجہ سے انسان نے ترقی کرتا کرتا اتنا آگے بڑھ گیا کہ آج انتہائی نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور آج انتہائی بڑے بڑے اور اچھے محلات میں زندگی گزارتا ہے، لیکن حضرت آدم کے دور میں شہد کی مکھی جیسے چھتا بناتی تھی وہ آج بھی ویسی چھتا بناتی ہے، درست ہے؟ جانور حضرت آدم کے دور میں جیسے رہتے تھے وہ آج بھی ویسی رہتے ہیں، ان کو ایک طریقہ کار خداوند کریم نے الہام کر دیا ہے، وہ اسی طریقہ کار پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن انسان کو خداوند کریم نے عقل دے کر بھیجا، جب عقل دے کر بھیجا تو انسان نے اس عقل کو استعمال کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عقل کو فقط دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کیا، اگر اسی عقل کو انسان دنیا سے بڑھ کر اپنی اخروی زندگی کے لیے استعمال کرتا تو یہ زیادہ مناسب ہوتا، لیکن بہرحال آج انسان جو اتنا آگے بڑھ گیا ہے، ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اور مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آ گئی ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہیں، یہ خداوند کریم کی دی ہوئی صلاحیت عقل اور فہم کی وجہ سے ہیں، جو در حقیقت مقدمہ ہے کس کے لیے، علم کے لیے، کہ جب تک انسان کے اندر ادراک نہیں ہوگا، عقل نہیں ہوگی، انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خداوند کریم نے علم کو فضیلت دی، علم کو باشرف قرار دیا، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں احادیث میں بہت زیادہ جس بات کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ دو شخص کی بیان کی گئی ہے، ایک عالم کی اور ایک علم سیکھنے والے کی، تیسرا نہیں ہے کوئی، یا عالم کی فضیلت ہے یا طالب علم کی فضیلت ہے، تیسرے شخص کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔
یعنی جو جاہل خلق ہوا اور جاہل ہی زندگی اس نے گزار رہا ہے، جہالت میں ہی رہ رہا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اپنے جد سرکار ختم مرتبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل روایت نقل کرتے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے پر نکلے کہ جس راستے پر چل کر وہ علم کا طالب ہو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو اختیار کرے تو خداوند کریم اس کو جنت کے راستے پر سوار کر دیتا ہے. یعنی انسان علم کی راہ میں جو سفر طے کر رہا ہے گویا وہ جنت کی راہ میں سفر طے کر رہا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ، اور خداوند کریم کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں. یعنی یہ شخص جو قدم اٹھا رہا ہے اور قدم رکھ رہا ہے گویا فرشتوں کے پروں پر قدم اٹھا رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے. وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، طالب علم کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو اللہ کی مخلوق زمین میں ہے اور جو اللہ کی مخلوق آسمان میں ہے، یہ سب کے سب مل کر طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں. یستغفر حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، کا عالم کی عابد پر فضیلت کیا ہے. یعنی ایک عالم اور ایک عابد جس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے عبادت کرنے والا، اور ایک شخص جو عالم باعمل ہے. عالم باعمل کی ایسے شخص پر فضیلت جو فقط عبادت کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے 14ویں کی رات میں چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. 14ویں کی رات میں جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کی روشنی سے ستاروں کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت چوتھے امام سے ہے کہ لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بصفق المهج وخوض اللجج ان اللہ تبارک و تعالی اوحى الى دانیال ان امقت عبدی الی الجاہل المستخف بحق العالم التارک للاقتداء بهم. فرماتے ہیں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ علم کو حاصل کرنے میں کیا فضیلت ہے تو لطلبوہ، تو وہ یقیناً اس علم کو حاصل کرتے، اگرچہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ان کو خون بہانا پڑتا. یعنی اگر شرط رکھ دی جاتی کہ بھائی مثال کے طور پر 2 میں سے 1 کا قتل ہوگا تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے، کہا صحیح ہے ہم خون بہانے کو تیار ہیں لیکن ہمیں علم دیا جائے. وَخَوْضِ اللُّجَجِ، اگرچہ ان کو سمندروں کی بھپری ہوئی لہروں میں ڈوبنا پڑتا تب بھی یہ علم کو حاصل کرتے. پھر امام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے نبی دانیال کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین بندہ وہ ہے، یعنی جس سے میں نفرت کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ بندہ ہے. کون ہے؟ الجاہل المستخف بحق اہل العلم، وہ شخص ہے کہ جو جاہل ہے، جاہل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ صاحبان علم کی تحقیر کرتا ہے، یعنی ان کو خفیف شمار کرتا ہے، سبک شمار کرتا ہے. التارک للاقتداء بہم، جاہل ہے لیکن علم کی اقتداء نہیں کرتا، صاحبان علم کی اقتداء نہیں کرتا. کہ یہ جو شخص ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین شخص ہے کہ خود بھی جاہل ہے، اہل علم کا ہی مذاق اڑاتا ہے اور اہل علم کی اقتداء بھی نہیں کرتا. وَأَنَّ أَحَبَّ عَبْدِي إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحکماء.
اور میرے نزدیک سب سے محبوب ترین بندہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے، طالب علم ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بزرگ ترین ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ علماء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، علماء سے جدا نہیں ہوتا۔ التابع للعلماء، اور جو حلیم اور بردبار شخص ہیں ان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ القابل عن الحکماء، اور حکماء حکیم افراد سے جو بھی حکمت صادر ہوتی ہے ان کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ما من عالم او متعلم یمر بقریۃ من قرى المسلمین او بلدۃ من بلاد المسلمین، یہ عجیب روایت ہے۔ ولم یأکل من طعامهم ولم یشرب من شرابهم ودخل من جانب وخرج من جانب آخر الا رفع اللہ تعالی عذاب قبورهم 40 یوما۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں سرکار کہ کوئی بھی عالم یا متعلم کسے کہتے ہیں؟ طالب علم کو، کہ کوئی بھی عالم یا طالب علم مسلمانوں کی کسی بستی سے نہیں گزرتا یا مسلمانوں کے کسی شہر سے نہیں گزرتا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی چیز پیتا ہے، بلکہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے گزر جاتا ہے۔ انچولی کے شروع سے داخل ہوا، انچولی کے آخر سے نکل گیا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، نہ ان کے ساتھ بیٹھا، کچھ نہیں کیا۔ تعلیم یا طالب علم یا عالم ایک جانب سے داخل ہوا اور دوسری جانب سے نکل گیا، مگر یہ کہ خداوند کریم ان کے قبور سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن کے لیے عذاب کو خداوند کریم اٹھا لیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ اف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دینه فيتعاهده ويسأل عن دینه۔ فرماتے ہیں کہ وائے ہو اس شخص پر، بعض روایتوں میں رجل کی جگہ مسلم آیا ہے، یعنی وائے ہو مسلمان پر کہ وہ ہر ہفتے ٹائم نہ نکالے، وقت نہ نکالے، کس چیز کے لیے؟ لِأَمْرِ دِينِهِ، دین کو سمجھنے کے لیے، یعنی دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کے پاس وقت ہی نہ ہو کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا یا کسی عالم کو سننے کا، یا مثال کے طور پر کوئی بھی دینی گفتگو سننے کا یا دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا اس کے پاس وقت نہ ہو، یا مثال کے طور پر مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو، اپنے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو۔ ہر ہفتے میں یہاں پہ جمعتن، جمعہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی روز جمعہ، اور جمعتن اگر میم کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہ ہفتہ، ہر ہفتے میں وقت نہ نکالے، کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے، فَيَتَعَاهَدَهُ، تاکہ دین کا پابند بن سکے، وَيَسْأَلْ عَنْ دِينِهِ، اور اپنے دین کے بارے میں سوال کر سکے۔ مسئلہ یہ کہ یہ کام کب ہوگا؟ جب اسے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب اسے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے تو کیوں دین کے لیے وقت نکالے گا؟ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکالے گا۔ جب مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ دین کے لیے بھی مجھے وقت دینا ہے، جب میرا تمام ہم و غم کیا ہے؟ میری دنیا ہے، میرا تمام ہم و غم یہ ہے کہ میرے بچے کس طریقے سے ان کا فیوچر بنے گا، یعنی ہم کیا سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ اچھا پوچھا جائے کہ فیوچر کیا ہے؟ کیا فیوچر یہ کہ مثال کے طور پر جب اس کی شادی ہو تو اس کی اچھی جاب ہو۔ اچھا اچھی جاب ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ کہ اچھی لڑکی مل جائے گی، چلیں اچھی لڑکی بھی مل گئی پھر کیا ہوگا؟ کہ اچھی زندگی گزاریں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا مثال کے طور پر اولاد اچھی زندگی گزارے گی، کیا پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کے بعد کیا ہوگا بالآخر؟ یعنی 60 سال 80 سال 100 سال 1000 سال، اس کے بعد کیا ہے؟ چلے جائیں گے، یعنی مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی قبر ہے۔
قبر ہے اور قبر کے بعد کی منازل. سوال: آیا قبر اور قبر کے بعد کی منازل فیوچر ہے یا یہی دنیا فیوچر ہے؟ قبر کے بعد کی منازل فیوچر ہے، دنیا فیوچر ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں عمل کریں گے تو وہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا. درست ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن میں آخرت کا سوچ ہی نہیں رہا ہوں، میرے مطمع نگاہ دنیا ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے. دنیا اچھی ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی بڑا فرق ہے. یعنی ہم دنیا اچھی کس کی سمجھتے ہیں کہ جو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دنیا بڑی اچھی ہے. صحیح ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر اس کو سونے کے لیے نہ جانے کتنی گولیاں کھانا پڑتی ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا بنگلہ اچھا ہے. کیا انسان ہے، بہرحال انسان ظاہر کو دیکھتا ہے. بنگلہ اچھا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، یا ہم اس کو اچھی زندگی شمار کرتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہونا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اسلام نے بھی کہا ہے کہ مومن کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب ایک مرتبہ میں مقصد بنا لیتا ہوں دنیا کو، تو پھر میرا مطمع نگاہ یہی دنیا ہے، اور میں اپنا نفع و نقصان اسی دنیا کے حوالے سے سوچتا ہوں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں نے بہت محنت کی اور میں اس پوسٹ پر نہیں پہنچ سکا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ناکام ہو گیا. یا میں نے بہت محنت کی اور میرے پاس آج مال و دولت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. یعنی اگر دنیا کو ہی اپنا کیا بنا لے، مقصد بنا لے. لیکن اگر دنیا کو ٹول بنایا جائے، جیسے کہ خود روایت میں کہا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. یعنی میں دنیا اپنی اچھی کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ تاکہ دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکوں. ایک طرف سے یہ بھی روایت کے جملے ہیں کہ کاد ان یکون الفقر کفرن، کہ بہت قریب ہے کہ فقیری انسان کو کفر سے نزدیک کر دیتی ہے. انسان کو فقیر نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ مومن کسی مومن کے آگے ہاتھ پھیلائے، بالکل پسند نہیں کیا. اسلام نے کیا پسند کیا ہے؟ اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا آ جائے کہ تم کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ کافی ہے. اور اگر اس سے تھوڑا اور زیادہ آ جائے کہ تم دوسروں کو دینے لگو، تو یہ نور لانا نور ہے. اور اگر اس سے بھی تھوڑا آگے آ جائے کہ تم اپنے اہل و عیال کے مثال کے طور پر ان کی زندگی میں آسائشیں پیدا کر سکو، تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن کس جہت سے اچھی ہیں کہ یہ چیزیں ٹول ہونی چاہیے، ذریعہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں مقصد نہیں ہونے چاہیے انسان کا. بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں نکل گئی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وائے ہو اس شخص پر، یہ وائے ہو اس مسلمان پر کہ جو ہر ہفتے دین کے لیے وقت نہ نکالے. اس مسلمان پر وائے ہو. البتہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کون سا علم اسلام نے کہا کہ مثال کے طور پر یہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے؟ آیا دنیاوی علم بھی اس میں شمار ہوتا ہے یا اس میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف ترین علم جو ہے وہ دین کا علم ہے. یعنی ہر علم سے پہلے انسان کو جو علم سیکھنا چاہیے وہ کون سا علم؟ دین کا علم ہے. یعنی دین کا علم سے مراد کیا ہے کہ پروردگار کی معرفت ہو، پروردگار کے نمائندوں کی معرفت ہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا ان تمام چیزوں کی معرفت ہو، اور وہ آخرت کیسے حاصل کی جائے گی ان تمام چیزوں کی معرفت ہو. اس کو دین کا علم کہا جاتا ہے. یہ سب سے اعلیٰ اور اشرف ترین علم ہے اسلام کی نگاہ میں. اس کے علاوہ کچھ علوم ایسے ہیں جس کو اسلام نے کہا ہے کہ یہ حاصل نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہیں. خود شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. مثلا کون سے علم ہے؟ مثلا نجومیوں کا علم، جادو مثال کے طور پر، یا قیافہ شناسی مثال کے طور پر. یہ جو علم ہے اگرچہ کہ علم ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، ان میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو اپنے ٹائم کو. سب سے بہترین علم وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. یہ سب سے بہترین علم ہے، یعنی دین کے علم کے بعد.
اب اس کے بعد مثال کے طور پر خود اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے معاشرے میں ایک علم کی ضرورت ہے، لوگ مر رہے ہیں مثال کے طور پر بیماری سے اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو کہا کہ تم پر واجب ہے کہ تم طبابت کا علم حاصل کرو۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے ایک چیز کی، میڈیسن فیلڈ ہے مثال کے طور پر، کیمیکل فیلڈ ہے، یا مثال کے طور پر کنسٹرکشن کی ایک فیلڈ ہے جہاں پر معاشرے کو ضرورت ہے، اور معاشرے اس علم کے بغیر معاشرہ کا قیام ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر خود اسلام نے کہا ہے کہ تم اس علم کو حاصل کرو۔ لیکن یہ سارے علم نیچے آتے ہیں کس علم کے؟ علم دین کے۔ علم دین وہ ہے کہ جو سب سے باشرف ترین علم ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ جیسے قرآن کی آیت بھی ہم نے پڑھی کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے کیوں ایک گروہ نہیں نکلتا ہے، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر تم میں سے ہر گروہ میں سے کیوں نہیں نکلتا ہے تاکہ وہ امریکہ جائے اور ایک اچھی ڈگری حاصل کرے، مثال کے طور پر MBBS بنے، یا مثال کے طور پر وہ جو بھی دنیا کی جتنی فیلڈ ہے اس بارے میں نہیں کہا نہیں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو۔ تفقہ اور تعلم میں ایک فرق ہے۔ تفقہ کا جو مرحلہ ہے وہ تعلم سے آگے کا مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے سیکھنا، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے سیکھ کے اس کو درک کرنا۔ یعنی بہت سے ایسے عالم ہوتے ہیں جن کو اصطلاحات یاد ہوتی ہیں میری طرح کے، یعنی وہ مثال کے طور پر اصطلاحات کو رٹنے میں یا اصطلاحات کو بیان کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی سمجھ میں بھی آیا کچھ نہیں آیا، تو اس میں وہ خالی ہوتے ہیں میری طرح۔ یعنی مائک پر آ کر بولنا اور مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے بولنے میں ماہر ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ علامہ صاحب آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تفقہ اور تعلم میں کیا فرق ہے، یا مثال کے طور پر تفقہ کسے کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ خالی ہوتے ہیں۔ تو علم تعلم ایک مرحلہ ہے، اور اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ تفقہ کا مرحلہ ہے، سمجھ بوجھ کا مرحلہ ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ دین کا علم حاصل کرو، کہا نہیں، دین میں تفقہ کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو دین میں۔ وَلَا تَكُونُوا عَرَبِيًّا، دین میں تفقہ حاصل کرو اور دیہاتی لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ دیہاتی ہے۔ دیہاتی شخص کیسا ہوتا ہے ہمارے نگاہ میں؟ جس کو کوئی سلیقہ نہیں ہوتا، جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ دین جس نے حاصل نہیں کیا وہ کتنا ہی ٹائی لگا کے کیوں نہ آیا ہو، لیکن وہ دیہاتی ہے۔ درست ہے؟ یعنی امام کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ دیہاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جانور کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کھانا۔ اس کو کھانا چاہیے، اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ کھانا آپ کا ہے یا اس کا ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پیٹ بھرنا ہے۔ جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کھانے کو نکالنا ہے، یہ غرض نہیں ہے اس کو کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، کسی اور کی جگہ ہے، کہاں پر نکالنا ہے۔ اس کو کھانا نکالنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو اس کو سونے کے لیے کیا چاہیے؟ جگہ چاہیے۔ غرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی مثال کے طور پر گاڑی کے اوپر کی ڈگی ہو، آپ کے گھر کا صحن ہو، یا کوئی جنگل ہو، اس کو سونے کے لیے ایک جگہ چاہیے۔ تو جب انسان بھی جانور کی طرح ہو جائے، اسے کوئی فرق نہ پڑے کہ آیا یہ گلاس میں رکھا ہوا پانی پینا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب انسان کو فرق نہیں پڑتا ہو کہ یہ جو غذا میرے سامنے آ رہی ہے یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو پیسے مجھے دیے جا رہے ہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہے، یہ جو جاب میں کر رہا ہوں آیا یہ جاب حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر اس میں اور ایک کتے میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں ہے، کہ اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، یعنی وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اب یہ بھی مثال کے طور پر اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ میں بھی آزاد ہوں، میں چاہے مثال کے طور پر جوا کھیلوں، چاہے اس کا ریموٹ ہے کسی کے پاس اسی، تو میں چاہے جو کام کروں مثال کے طور پر، تو پھر ایک
انسان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کہا کہ دیکھو دیہاتی مت بنو. دیہاتی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس علم نہ ہو دین کا. فَإِنَّهُ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا. جو شخص دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم قیامت کے دن اس کی جانب نگاہ نہیں کرے گا، یعنی اس کو نہیں دیکھے گا، نظر کرم اس کے اوپر نہیں فرمائے گا. وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، اس کا کوئی عمل خداوند کریم قبول نہیں کرے گا. لہذا دین کا جو علم ہے یہ سب سے باشرف ترین علم ہے، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ علیہم السلام نے سفارش کی ہے. بہت ہی مشہور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام کی نصیحت ہے جناب کمیل ابن زیاد کے لیے. جناب کمیل کون؟ وہی جو دعائے کمیل جن کے نام سے مشہور ہے. جناب کمیل فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے شہر سے باہر پہاڑوں کی جانب. جب وہاں پر پہنچے تو ایک میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لی، اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ، یہ جو دل خداوند کریم نے خلق کیے ہیں یہ دل برتن کی طرح ہیں. ہم تمام کے دل کیا ہیں؟ برتن کی طرح ہیں. اگر برتن پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو پھر اس میں آپ جو چیز بھی ڈالیں گے وہ کھانے کے قابل ہوگی. یعنی یہ گلاس اگر دھلا ہوا ہے تو اس میں آپ پانی دیں مجھے تو میں اسے پی لوں گا، لیکن اگر گلاس گندا ہے تو اس میں اگر آپ مجھے آب زمزم بھی دیں تو میں کہوں گا بھائی گلاس گندا ہے. تو دل جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ظرف ہیں. جب تک آپ کا دل پاک نہیں ہوگا، آپ کو کتنا ہی اچھا علم کیوں نہ دے دیا جائے، آپ کو یہاں پر نماز شب کی مثال کے طور پر فوائد بتائے جائیں، آپ کو یہاں پر غیبت کے نقصانات بتائے جائیں، اگر دل پاک نہیں ہے تو یہ علم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. فرمایا کہ یہ جو ہمارے دل ہیں یہ دل برتنوں کی طرح ہیں. فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، پس ان دلوں میں سے سب سے بہترین دل وہ ہیں جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو، یعنی جس میں سب سے زیادہ کوئی چیز سما سکتی ہو، جو اپنے اندر. بعض برتن ہوتے ہیں مثلا کے طور پلیٹ ہے، صحیح، سیدھی پلیٹ میں ظاہر سی بات ہے زیادہ کھانا نہیں آ سکتا ہے، لیکن پتیلی میں آ سکتا ہے. تو کہا کہ کچھ دل ہوتے ہیں جو پلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، جن میں صرف تری رہ جاتی ہے. وہ جو علم دیا جاتا ہے اس علم کو اپنے اندر سمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن کہا کہ سب سے بہترین دل کون سے ہیں؟ سب سے بہترین دل وہ ہیں کہ جو ظرفیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں. فاحفظ عنی ما اقول لک، اے کمیل پس جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اس کو حفظ کر لے. پھر مولا نے فرمایا کہ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی تین قسمیں ہیں. فعالم ربانی، ایک وہ ہے جو کہ عالم ربانی ہے، یعنی خدا ترس عالم ہے. ایک عالم کی بہرحال قسمیں کی ہیں. ایک عالم وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور دنیا ہی اس کا مقصود ہوتا ہے، یعنی دین کا علم بھی دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے. تو اس کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے کہ دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے گا. عالم ربانی، ربانی عالم ہے. وہ متعلم علی سبیل النجات، دوسرے لوگوں کی قسم وہ ہے کہ جو متعلم ہے، یعنی دین کا علم سیکھ رہے ہیں. کہ یہ لوگ بھی علی سبیل النجات، یہ لوگ بھی نجات کے راستے پر ہیں. درست ہے. تیسری قسم کس کی ہے؟ وہ ہمج رعا، تیسری جو قسم ہے لوگوں کی مولانا تشبیہ دی ہے یہاں پر. کا تین قسم کے لوگ ہیں، ایک عالم ربانی ہے، ایک متعلم ہے، تیسری جو قسم ہے وہ مچھر مکھیوں کی طرح ہے. یہ مچھر مکھی کون ہے؟ اتباع کل ناعق، جو ہر آواز پر چل پڑتے ہیں. وَيَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں. یعنی جاہل کی صفت امام بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو نہ خود عالم ہو نہ علم سیکھ رہا ہو تو اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جس طرف کی ہوا چلتی ہے اسی طرف دوڑ پڑتے ہیں. صحیح ہے. عوام الناس کا یہی حال ہے.
لم یستضیئوا بنور علم، علم کے نور سے روشنی نہیں لیتے ہیں، ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اور ایک بااعتماد رکن کی طرف، ایک بااعتماد پلر کی طرف مثال کے طور پر پناہ نہیں لیتے ہیں۔ یا کمیل العلم خیر من المال، فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ العلم یحرسک وانت تحرس المال، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی انسان اپنا مال کیا کرتا ہے؟ چھپا کے رکھتا ہے، چوری نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، جبکہ انسان کی جو حفاظت ہے وہ کون کرتا ہے؟ علم کرتا ہے۔ المال تنقصه النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا کمیل معرفت العلم دین یدان بہ وبہ یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، علم کی معرفت ایک وہ دین ہے کہ جس کو اپنایا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان خداوند کریم کی اطاعت کو کسب کرتا ہے۔ یعنی علم کے بغیر انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر انسان چاہے کتنے ہی سجدے انجام کیوں نہ دے، وہ ساری کی ساری عبادت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ جیسے کہ اصول کافی میں روایت ملتی ہے، بس میں آخری قصہ آپ کی بیان کروں، پھر اصول کافی کی روایت ملتی ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بہت عبادت گزار ہے، دن بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، دن میں روزے سے رہتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو کہا کہ خداوند کریم ہمیں اس شخص کا مقام دکھلا، کیا مقام ہے؟ اللہ نے اس کا مقام دکھا دیا۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ فاستقلوا، یعنی جب ان فرشتوں نے اس شخص کا مقام دیکھا تو کہا کہ خدا یہ تو بہت کم ہے، یعنی جو جتنی یہ عبادت انجام دیتا ہے اس کا تو مرتبہ بہت عالی ہونا چاہیے تھا۔ تو خداوند کریم نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مقام کم ہے، جاؤ تم خود ہی جا کے اس شخص سے ملاقات کرو۔ فرشتے انسان کے بھیس میں آئے اس شخص کے پاس اور کہا کہ مثال کے طور پر یہ جگہ جو آپ نے انتخاب کی ہے بہت اچھی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن میں روزے سے ہوتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کہاں جگہ تو بہت اچھی ہے مگر کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر یہ گھاس اگتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے، اگر اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو وہ اس گھاس کو کھا لیتا۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو کہا خدایا جو تو نے اس کو مقام دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو عبادت تو ہو رہی ہے لیکن معرفت کے بغیر، علم کے بغیر، علم اور معرفت کے بغیر جو عبادت کی جاتی ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یعنی سوائے جسم کو تھکانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان بغیر علم کے بغیر معرفت کی عبادت کرے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے انسان اطاعت کو کسب کرتا ہے، اگر علم نہ ہو تو انسان اطاعت نہیں کر سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہلاک خزان الاموال وہم احیاء، اے کمیل مال جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے جبکہ علماء زندہ ہیں۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، علماء اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی رہتا ہے۔ اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، ان کے جسم اگرچہ کہ اس دنیا سے زائل ہو جاتے ہیں مگر جو ان کی مثالیں ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ پھر امام نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ انہا ہنا لعلما جما، امام نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، کہا کہ اس سینے میں نہ جانے کتنا علم ہے، یعنی علم کا خزانہ ہے مولا کائنات۔ کہ سلونی کا دعویٰ سوائے مولا کے کسی نے نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جو میرا سینہ ہے یہ علم کا خزینہ ہے، نہ جانے کتنا علم ہے۔ لو اصبت له حملتا، کاش میں علم کے حامل افراد کو پاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں ایسے افراد کو پاتا جو علم سیکھنے والے ہوتے۔ علم سیکھنا ایک الگ ہے اور علم کو تحمل کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کوئی مجھ جیسا مثال کے طور پر جاہل شخص
جو چند اصطلاحات کو یاد کر لیتا ہے یا اس کو عربی اچھی پڑھنے آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم بن گیا. یہ علم نہیں ہے. علم در حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے آیا اس پر عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں, اس کو صحیح سمجھا ہوں یا صحیح سمجھا نہیں ہوں. ورنہ اصطلاحات کو یاد کر لینا یا صحیح عربی پڑھ لینا یا مثال کے طور پر اچھے تلفظ کے ساتھ عربی پڑھ لینا یہ معیار نہیں ہے علم کا. فرمایا کہ کاش میں علم ان افراد کو پاتا کہ جو اس علم کو کے متحمل ہو سکتے. بلا اصبت لقینا غیر مأمون. اب امام یہ گلا کر رہے ہیں ایک طریقے سے. ہاں میں نے پائے ایسے افراد جو یقیناً بہت ذہین تھے لیکن غیر مأمون علیہ. ذہین تو تھے لیکن علم کو حفظ کرنے والے نہیں تھے, علم کو سنبھالنے والے نہیں تھے. بس اوقات ہوتا ہے انسان, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ لڑکا بہت شاطر ہوتا ہے. آپ کی کلاس میں کوئی شخص ہوتا ہے جو ذہنی اعتبار سے بہت شاطر ہے, فوراً سے اس کو یاد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو چیز آپ کو 10 دفعہ میں یاد ہوتی ہے اس کو 1 دفعہ میں یاد ہو جاتی ہے. تو ذہنی اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے انٹیلیجنٹ ہے, بہت ذہین ہے, لیکن مثال کے طور پر اس کو سنبھالنے کے اعتبار سے پیچھے ہے. مستعملاً آلۃ الدین للدنیا. میں نے ایسے افراد کو پایا کہ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والے تھے. یعنی وہ علم دین بھی کس لیے حاصل کر رہے تھے؟ تاکہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے. یہ پوری مولا کی حدیث ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.